بھیجا، عالم ارواح سے نکل کر کہاں آئے؟ مادر کے رحم کے اندر، ماں کی پیٹ سے 9 مہینے رہ کر کے ہم کہاں نکلے؟ دنیا کے اندر۔ اب دنیا کے اندر جب انسان کو اللہ نے بھیج دیا تو انسان کو اللہ پتھر بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، عقل سلیم دیا، اور انسان کے سامنے 2 راستے کھول کر کے رکھ دیے، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، اور انسان کو دونوں کی سمجھ عطا فرما دی اور بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو تھوڑا کٹھنائی ہوگی، مشکل ہوگی، اس کے اندر عیش آرام کم ملیں گے، لیکن اصل زندگی یہی تمہارا راستہ، اور یہ راستہ جس کے اندر تمہیں بہت عیش و عشرت کا زمانہ ملے گا، عیاشیوں کا زمانہ ملے گا، ڈھول تاشوں کا زمانہ ملے گا، ڈیزوں کا زمانہ ملے گا، تمہارے کانوں کے اندر سریلی آواز گانوں کی ملے گی، لیکن یہ راستہ تمہیں تو آسان لگے گا، لیکن سب سے بڑا مشکل اور کٹھن راستہ یہی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی راستہ تمہیں جہنم کے اندر پھینکنے والی ہے۔ اس راستے سے اگر بچ گئے اور اس مشکل والے راستے میں آ گئے تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے اندر تو پریشانی جھیل لیے، لیکن آخرت کے اندر تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو مرد اور عورت کو بھیجا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی مرد و عورت اس دنیا کے اندر آ کر نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس مقصد کے اندر کامیاب اتریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا انسان کامیاب ہے، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جنت کی وادیاں رکھی ہوئی ہے، جنت کے دروازے 8 کے 8 ان کے لیے کھلی ہیں۔ کب کھلے گی؟ جب ہم اس دنیا کے اندر آ کر اپنی رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنے اعمال کو سدھاریں گے، اپنے نیک عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کٹھنائی کا راستہ بن کر کے آسانی کا راستہ ہمارے لیے آسمان میں کھول دیں گے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نام سنے ہیں، بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بصرہ کے راستے میں سفر کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کنج اور گٹی سے کھیلتے ہیں نا، وہ اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے بچے، اور انہی بچے کے پاس ایک بچہ کھڑا ہو کر زار و قطار رو رہا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ شاید اس بچے کا ماں باپ نہیں ہے، یا یہ بچہ غریب ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے کہ اخروٹ اور بادام خرید سکے، چلو میں اس بچے کو جا کر تسلی دے دوں۔ کہا کہ بیٹا یہ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ چلو میں بھی تمہیں دکان سے اخروٹ اور بادام دلا دیتا ہوں تاکہ تم بھی کھیلو اور تمہاری بھی خوشیاں لوٹ آئے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس بچے نے کیا جواب دیا۔ اس بچے نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان کی شکل کی طرف دیکھا اور کہا او بیوقوف، کیا ہم اس دنیا کے اندر اخروٹ اور بادام سے کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہم بیکار کاموں کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، نابالغ بچہ، ان کے اس جواب کو سن کر کے ہکا بکا کہا کہ بیٹا ابھی تم بالغ بھی نہیں ہوئے، تمہیں اتنی عقل کہاں سے آ گئی؟ بتاؤ پھر ہم کس چیز کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، بیکار کاموں کے لیے، فضول کاموں کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ تم مجھے اخروٹ اور بادام سے کھیلنے کرو۔ میں کہ بیٹا اتنی اچھی بات تم نے کہاں سے سیکھی؟ کہا اللہ کے کلام قرآن مجید کے اندر اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ نے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے جو تمہیں دنیا کے اندر بھیجا بیکار کھانے کے لیے نہیں بھیجا، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، صرف مکانات تعمیرات کرنے کے لیے نہیں بھیجا، صرف اور دنیا کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں دنیا کے اندر اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے بھیجا، بلکہ تمہیں اپنی فرما برداری کے لیے اور جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا جو تمہارا اصلی وطن ہے، تمہارا اصلی گھر ہے۔ تمہیں معلوم ہے فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث کے معنی آتا ہے بیکار، عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر کیوں اپنی زندگی کو گزار دیں، بیکار کاموں میں لگا دیں، کھیل کود میں لگا دیں، اپنی عیاشیوں میں لگا دیں، اور ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس دوبارہ لوٹاؤں گا، اور جب میرے پاس آؤ گے تو تمہاری فہرست کو لمبی کر کے رکھ دوں گا، تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے حساب کے اندر، اپنی رجسٹر کے اندر ہمارا نوٹ کرے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو تیسرا سفر ہے بڑا ڈینجر سفر۔ اگر اس سفر کے اندر، اس دنیا کے سفر کے اندر ہمارا امتحان ہے، اگر اس امتحان کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، مدرسے کے بچے جانتے ہیں کہ جب ششماہی امتحان ہوتی ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دارالعلوم کے اندر ششماہی امتحان کے اندر جو بچہ فیل ہو گیا اس کا سالانہ تک کھانا بند رہتا ہے، یا پھر ماہانامہ امتحان ہوتا ہے، ضمنی امتحان، اگر اس امتحان کے اندر وہ بچہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کا کھانا بند رہتا ہے۔ تو بچہ اس کھانے کے لیے کہ میرا کھانا بند نہ ہو جائے رات و دن محنت کرتا ہے۔ آپ کبھی دیوبند جائیں گے کہ جا کے دیکھ لیجیے گا، نو درے کے اندر اور مسجد رشیدیہ کے اندر بچے امتحان کے ٹائم پر کتنے محنت کرتے ہیں۔ اور ان مدرسے کے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم ششماہی کے امتحان میں فیل ہو گئے تو ہمارا استاد ہماری پٹائی لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کی اندر جو محتمم ہوتے ڈانٹ دے تم اس بچے کو تیاری نہیں کرائے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ درمیانہ امتحان ہے۔ اگر اس امتحان کے اندر، دنیا کے اس تیسرے سوال کے اندر، تیسری سفر کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو میرے دوستو وہاں کی امتحان ہماری کامیاب۔ اگر اس امتحان کے اندر ہم فیل ہو گئے، اس پرچے کے اندر ہم فیل ہو گئے، دنیا کے پرچے اندر جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے مومن مرد اور عورتوں، سنو اس امتحان کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ میں تمہیں جنت کے اندر فوراً داخل کر دوں گا۔ میرے دوستو بتاؤ کس کس کو جہنم کے اندر جانا ہے؟ جانا ہے کسی کو؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ جب کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس جنت کی تیاری کر لو، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ماچس کا تنکا ہم جلاتے تو انگلی کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو جہنم کی آگ جس کو 70 سالوں تک اللہ نے دھوکایا گیا، اس کو گرم کیا گیا، وہ کتنی سخت ہوگی۔ دنیا کے اندر جو یہ آگ ہے نا، 70 مرتبہ پانی کے اندر دھو کر کے بھیجا، جب اتنے آدمی اس کو نرم کر کے بھیجا تو اس کی تپش اتنی، اس کی گرماہٹ اتنی کہ ہم انگلی آگ کے پاس نہیں لے جا سکتے، تو وہاں کی آگ کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور اس کی تپش ایسی ہوگی کہ آدمی 70 سال کے مسافت پر ہوگا اور اس راستے سے آدمی کو گزارا جائے گا تو اس کے جسم کے سارے بال اور گوشت جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہاں کی گرماہٹ اتنی سخت ہے۔ اب ہمارا چوتھا